نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، جو اس کو خوش کرنے والا ہو۔ اگر ہماری زندگی میں یہ چیز آ جائے نا کہ ہم ہر کام کو کرتے وقت یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، اور باقی سب کو ٹھکانے لگا دیں، یعنی کسی کے بارے میں نہ سوچیں، تو ہماری زندگی اتنی پیسفل اور اتنی پرسکون اور اتنی مزیدار ہو جائے کہ وہ سکون ہمیں کسی اور طریقے سے نہیں مل سکتا۔ لیکن جہاں پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کو سائڈ پہ کر کے اور لوگوں کی مرضی یا اپنے نفس کی مرضی یا اپنی سوسائٹی کی مرضی، یعنی ان مرضیوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے ڈھیر سارے رب ہوں، اور ایک ہی بات نہ مانی تو دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ تو ان کی باتیں مانتے مانتے انسان اپنے آپ کو خراب کر لیتا ہے، اور اپنی وہ جو یونیک پرسنالٹی ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہر ایک کو یونیک پیدا کیا نا، وہ کھو دیتا ہے، وہ اپنی گراؤنڈ کھو دیتا ہے، اپنی فاؤنڈیشن کھو دیتا ہے، اور وہ پھر اس طرح نہیں کھڑا ہو سکتا جیسے وہ اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانے اور کھڑا ہو سکے نا، اس طرح نہیں کھڑا ہو سکتا، کانفیڈنس نہیں رہتا۔ کانفیڈنس اسی بندے میں ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واحد رب مانتا ہے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مقدم رکھتا ہے، پھر اس کا کانفیڈنس دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس وقت دیکھیں نا کتنے زیادہ پرابلمز ہیں، یعنی نفسیاتی پرابلمز کتنے زیادہ ہو گئے نا، اور موسٹلی ان کی وجوہات یہ خود ہی سے وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ فیس بک کی وجہ سے اور انسٹاگرام کی وجہ سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ڈپریشن ہے، اور یوتھ کے اندر بہت زیادہ بے چینی ہے، بہت زیادہ ڈپریشن ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکیاں بھی اب اس سوچ میں کہ میرا فگر کیسا ہو، میرے وہ باڈی کیسی ہونی چاہیے، میرے مسلز کیسے ہونے چاہیے، مجھے کیسے دکھنا چاہیے، اور وہ انہوں نے سٹینڈرڈز بنا لیے ہیں کہ جو انسٹاگرام کے اوپر لڑکی، ایک سیکنڈ، جو انسٹاگرام کے اوپر لڑکی ان کو دکھتی ہے کہ اس کے فالوور زیادہ ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح سے کرنے سے ان کی، ایک سیکنڈ، کمپیوٹر کی نا الحمدللہ wait a second. ہاں، تو لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ سٹینڈرڈ ہے خوبصورتی کا، اور خود سے ہی اپنے دماغ سے جسٹ بیکاز a lot of people are following that girl، اور پھر اب اس نے گراؤنڈ چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑا، اب وہ لوگوں کے حوالے ہو گئی ہے۔ جیسے وہ قرآن پاک میں وہ آتی ہے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے تو ایسے جیسے ہوا میں ہے اور دور کی گہری کھڈ میں گرتا ہے، اور پرندے اس سے نوچ نوچ کے ادھر ادھر پھینکتے۔ بالکل اسی طرح مجھے تو ایسا خیال آتا ہے کہ بالکل یہی ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، کہ وہ ان کو لوگ نوچ نوچ کے کوئی ادھر پھینکتا ہے، کوئی ادھر پھینکتا ہے، جس کا مرضی دل آئے ان کو دکھی کر دیتا ہے، ان کو ڈپریس کر دیتا ہے۔ یعنی کسی کی خوشی دیکھی، کسی کی خوبصورتی دیکھی، اور خوبصورتی یعنی یو کین ناٹ ٹرسٹ۔ یسٹرڈے مائی سن واز شوئنگ می کہ مام یہ دیکھیں، یہ کتنا زبردست میرے ٹیلی فون کے بیچ میں یہ وہ چیز ہے کہ آئی کین ریموو آل پیپل فرام مائی پکچر، اور وہ ان کو کلک کر رہا تھا، اور وہ سارے لوگ پکچر اسی طرح صحیح ٹھیک ٹھاک، بلڈنگز ویسے ہی سب کچھ، اور وہ بندے بیچ میں سے غائب۔ تو میں نے کہا کہ آج کل تو آپ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اپنا پکچرز کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اپنا ویڈیوز کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں، بیکاز پیپل کین ڈو اینی تھنگ۔ یہ جو ہوتی ہے نا ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، بیچ میں کسی کو ڈال سکتے ہیں، کسی کو نکال سکتے ہیں، یو کین ناٹ ٹرسٹ
تو यहाँ पर तो हर चीज जो है ना फोटोशॉप मिलती है। आप किस लड़की को ट्रस्ट करेंगे कि वो अपनी असली शक्ल दिखा रही है, अपनी असल हैयत दिखा रही है? यू कैन ट्रस्ट। जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया कि अल्लाह सुब्हान व तआला मेरा रब है, मैंने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलना है, मैंने कपड़े वैसे पहनने, मैंने बात वैसी करनी है, मैंने ऐसे लोगों से मिलना है जिसको अल्लाह ताला पसंद करता हो, और आप हर चीज वैसे करने लग जाए जैसे अल्लाह सुब्हान व तआला चाहता है, और आप देखेंगे आपकी जिंदगी में कितना सुकून और कितना कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस इज मिसिंग इवन फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो इस चीज को महसूस कर रहे हैं, या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। बीच की कोई राह नहीं है। तो और ये जो मोहब्बत का चैप्टर भी हमने पढ़ा है ना पीछे, तो मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह, क्या ये जो औरत थी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, यानी किस चीज ने उनको इतनी बड़ी सादत से महरूम कर दिया कि वो नबी की बीवी थी। यानी हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को देखते हैं तो उनकी क्या शान है, हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत कितनी ज्यादा है, और हम कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उनको। और उन्होंने भी जब, यानी इतनी तकलीफें सही थी, लेकिन उन्होंने ये टाइटल नहीं खोया था। जब आयत तखयीर आई थी कि आप चाहो तो चले जाओ, आपको दुनिया मिल जाएगी, और चाहो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहो जहां पर आपको टेस्ट किया जाएगा और आपके ऊपर आएंगी हार्डशिप्स। तो उन्होंने उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया था, क्योंकि मोहब्बत जो होती है ना, वो इंसान का बड़ा स्ट्रांग जज्बा है। जब अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह सुब्हान व तआला के दीन से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह वालों से मोहब्बत हो जाए, तो फिर इंसान के लिए बड़ी बड़ी मुसीबत जो होती है ना, वो बिल्कुल उसकी नजरों के अंदर हेज होती है। लेकिन क्या वजह हुई कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, वो कुफार के साथ मारा गया? मोहब्बत। मोहब्बत उनको खींच के उनकी तरफ ले गई, और उन्होंने ये ना देखा कि एक नबी के साथ रहने के क्या फायदे और क्या शान और क्या बुलंदी मिलनी थी उनको। लेकिन गंदे लोगों की मोहब्बत ने उन गंदे अमाल को एक्सेप्ट करने की भी उनको हिम्मत दे दी। हाँ, यानी दोस्ती, मोहब्बत, और फिर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द बैड डीड्स। जब आप दोस्तों में रहते हैं तो फिर आप उनको अलाउ करते हैं, यू हैव टू अलाउ देम टू डू वट एवर दे लाइक, अदरवाइज योर फ्रेंडशिप इज गोइंग टू बी ब्रोकन। और वो अलाउ करना क्या है, उस अलाउ करने में आप बहुत सारी गलत बातें अलाउ कर देते हैं। लेकिन जो अच्छा दोस्त होता है ना, जो अच्छा दोस्त होता है, वो अपनी दोस्ती को दाव पे लगा देता है, लेकिन दोस्त को गलत काम नहीं करने देता। तो दोस्ती को दाव पे लगा देता है, वो कहता है आई डोंट इवन केयर इफ यू आर नॉट गोइंग टू टॉक टू मी, बट यू नो व्हाट, आई एम जस्ट गोना टेल यू दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, स्टॉप इट। और उसका दोस्त होश में आ जाता है। तो ये मोहब्बतें जो होती है ना, या तो इंसान को बर्बाद करके रख देती हैं, और या इंसान की शान को बुलंद कर देती हैं। हमें अपने आसपास अपने दोस्तों को बहुत गौर फिक्र से देखना चाहिए। हमारे दोस्तों की क्या सोचें हैं, क्या बातें हैं, क्या उनके तौर तरीके हैं, किन कैसे उठना बैठना है। अगर उनमें कितनी चीजें होती है ना, अदब लिहाज नहीं होता, गंदी लैंग्वेज होती है, गंदी चीजें वॉच कर रहे होते हैं, और फिर उन्हीं चीजों को, उसी गंद को अपनी दोस्तों के हलके में फैलाते हैं, और बात उसके बारे में करते हैं, दूसरों को आइडियाज दे देते हैं, दूसरों की सोच को मोल्ड कर देते हैं, अपनी सोच जैसा बना लेते हैं। तो ये चीजें अफेक्ट करती हैं बंदे को बहुत ज्यादा, और बड़ी सटल तरीके से। इंसान रियलाइज भी नहीं करता, लेकिन वो अपने दोस्त के दीन पर हो जाता है। तो हमें जरूर बिल जरूर ये सोचना चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू एंड अप, वी आर गोइंग टू बी रेज्ड विद दोज पीपल।
جن لوگوں سے ہم نے دنیا میں محبت کی اور دنیا میں ان کے ساتھ رہے، ان کی صحبت کو پسند کیا، وہی لوگ آخرت میں بھی ہماری صاحب ہوں گے۔ تو یہ چیزیں بہت سوچنے والی ہیں، بہت غور فکر کرنے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ دیکھیں محبت کسی پیشن سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ابھی کل میری فرینڈ نے بتایا، اس قدر مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے، دیر آر سو مینی تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ، کہ she wanted to become a doctor. Like there was a girl and she went to America. اور اس کا وہاں پر کوئی بھی محرم کے بغیر آپ نہیں نا ٹریول کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا محرم کے بغیر ٹریول نہ کرو، لیکن جب آپ کو کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو یو جسٹ اوور لک ایوری تھنگ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ محرم کے ساتھ جائیں۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ محرم کے بغیر تھی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، نو ون ٹو ٹیک کیئر، غیر لوگوں کے ملک میں جہاں پر کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ اٹ واز سو ہارڈ ٹو گیٹ دا باڈی، کتنے سارے پیسے لگے، اینڈ یو نو واٹ ہیپن، جب وہ باڈی آتا ہی تو اس کی آنکھیں، اس کے سب چیزیں نکال لی تھی انہوں نے وداؤٹ پرمیشن، سب خالی، اور اتنے دن وہاں رہی تھی، نو بڈی نوز کہ اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے۔ آج کل اتنا زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان سے لڑکیوں کو بھیجتے ہیں ادھر دوسرے ملکوں میں، جہاں کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہوتا، کوئی محرم نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا، وہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں، لیکن ہم اپنی دنیا کی محبتوں میں اور دنیا کے پیشنز کی محبتوں میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چیزوں کو پیچھے ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پیچھے ڈالتے ہیں، کتنا کتنا اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ It's not going to harm Allah subhanahu wa ta'ala in any ways، سبحان اللہ، لیکن یہ ہم کو ہارم کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہماری بہتری کے لیے، ہماری پروٹیکشن کے لیے، اور اگر ہم اس کو سائڈ پر کریں گے تو پھر یہ حال ہوتا ہے۔ چلے آج ہمارا چیپٹر جو ہے نا الہدیہ کا ہے، الہدیہ تو اس پہ جائیں، نیکسٹ چیپٹر۔ جی، الہدیہ۔ اچھا، اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ ہا دالیہ نا، کتنی ساری چیزیں ہا دالیہ سے بنتی ہیں۔ ہدن ہدایت ہوتی ہے، اور ہدایت زندگی کو آسان کرتی ہے نا۔ اور دلہن کو جو دولہے کے پاس بھیجتے ہیں نا، تو یہی ورڈ یوز کرتے ہیں ہدیہ کا، کیونکہ دلہن بھی ایک تحفہ ہوتی ہے نا اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ اور ہادہ کہتے ہیں مل جل کے کھانے کو، شیئر کرنا، اور الہدیہ تو کہتے ہیں تحفے کو۔ اور یہ ورڈ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے، یہ دلیل دی گئی ہے، انہوں نے دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون۔ یہ سورۃ النمل کی آیت ہے، کہ جب وہ ملکہ بلقیس نے کہا تھا کہ میں حضرت سلیمان کو تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ان کا قاصد کیا جواب لاتا ہے، یعنی تحفے کا کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے کہ ہوتا ہو تحفہ کس ڈفرنٹ موقعوں پہ بندہ دیتا ہے، ڈفرنٹ مقاصد کے لیے دیتا ہے، اور اس میں سے بہترین مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کے لیے دینا، اور ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے لوگ اپنے بزنس کو امپروو کرنے کے لیے ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، یعنی ڈفرنٹ دنیاوی مقاصد بھی ہوتے ہیں تحفہ دینے کے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنی عام روزمرہ زندگی میں کہ دیر آر ڈفرنٹ موٹیوز تحفہ دینے کے، لیکن اس سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اور ایک دوسرے میں محبت پیدا کرنے کی نیت سے دیتے ہیں نا، وہ والی کام نہیں ہوتا اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی بھی مقصد کے لیے تحفہ دیتے ہیں۔ وہ وقتی ہوتی ہے چیز، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور معاشرے میں سکون کے لیے، محبت آپس میں پیدا کرنے کے لیے تحفہ دیتے ہیں، تو پھر وہ چیز سکون کا باعث ہوتی ہے، محبت ہی کا باعث ہوتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ جیسے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہادوا تحابوا، کہ آپس میں تحفے لیا دیا کرو۔ یہ جو ورب ہے نا، اس میں جو الف آ جاتا ہے تو اس میں دو فریق شامل ہو جاتے ہیں، کہ لینا بھی تو دینا بھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ ریسیونگ اینڈ پر ہوں اور آپ کچھ دیں نا، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی، لینے اور دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمیں کیا عادت ہوتی ہے کہ ہمیں بس ملتا ہی رہے اور ہم دیں نا۔ ہم؟ تو یہ چیز نہیں، یعنی پوری کائنات کو دیکھیں نا، یہ دینے والی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا، لیکن ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ دو اور لو۔ اگر کوئی دے تم کو تو لے لو اور اس کو بھی دو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کو کیا پتا چلتا ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ تحفے کو قبول بھی کیا کرتے تھے اور اس کو واپس لوٹایا بھی کرتے تھے، یعنی اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ یثیب اس سے ہے، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں نا، اور کپڑا کیا ہوتا ہے، اس کی طرف آپ بار بار جاتے ہیں، بار بار دھوتے ہیں، بار بار استری کرتے ہیں، بار بار پہنتے ہیں۔ تو یوسیب کا جو ورب ہے وہ کیا ہے کہ پھر بدلہ بھی دیا کرتے تھے، پلٹاتے بھی تھے اس کو، یعنی اگر کسی نے تحفہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو تحفہ دیا کرتے تھے۔ ہم یہ بڑی مزے کی چیز ہے کہ اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو قبول کر لیں۔ اور آج کل آپ کو پتا ہے لوگ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، آپ ان کو کوئی چیز دیں تو کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس یہ آلریڈی بہت پڑی ہوئی ہے، اور جو ہے نا آپ اس کو کسی اور کو دے دیں۔ اس قدر ڈسرسپیکٹ فیل ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کہے۔ میں اپنے بچوں کو بھی سکھاتی ہوں، چھوٹے بچوں کو جو میرے سپارے والے، کہ دیکھو بیٹے، اگر کوئی چھوٹی سی بھی چیز دینا، یو ٹیک اٹ ود ریسپیکٹ اینڈ یو تھینک دیٹ پرسن۔ کیونکہ کل پرسوں میں نے دیکھا کہ کسی بچے نے اس کو چاکلیٹ دی، ظاہر ہے اس کو نہیں اچھی لگتی تو اس نے اس کو دے دی، تو جس کو دی تھی اسے اٹھا کے اس کے اوپر واپس ماری کہ آئی ڈونٹ ایٹ دس۔ اچھا، آئے ہائے ہائے ہائے، کہ یہ کیا کیا ہے؟ یو نو، یو ٹیک اٹ ود ریسپیکٹ، اینڈ دین اف یو ڈونٹ لائک اٹ، یو نو، when that the other person is gone who has given it to you, you give it to someone else so that the other person is going to feel good about it, and you are going to give it to someone else who is going to feel good about it. دو طرف آپ کا مزہ ہو گیا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اٹھا کے اس کی منہ پہ مارے کہ ہمیں نہیں۔ اور بچے پتہ ہے کیا ایبزارب کرتے ہیں، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از سو امپورٹنٹ۔ بچے دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ جو مینرز ہوتے ہیں نا، یہ یہ بچے ایبزارب کرتے ہیں۔ مینرز بہت ضروری ہیں کہ ان کے سامنے آپ ایکسٹرا ایکسٹرا کانشیس رہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کا بیہیویئر ہے آپ کا، طور طریقے کیا ہے، بس وہ اسی طرح۔ آپ دیکھیں جن گھروں کے بچے بہت تمیزدار ہوتے ہیں نا، آپ ان کو کچھ کہہ جائیں نا، وہ خاموش رہتے ہیں، چاہے ان کو برا لگے، ان کے چہرے سے آپ کو نظر آئے، لیکن دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک بیک ٹو یو بیکاز آف دا ریسپیکٹ دیٹ دے ہیو لرنڈ ان دیئر ہاؤس۔ ان کے ہاؤس ہولڈ میں جس طرح کی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اٹھ کے جو جگہ دیتے ہیں بچے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے کہ یہ گیسٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑے لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ ایبزارب کیا ہوتا ہے۔ جیسے کل ہنا نے وہ کیا تھا نا شیئر، اور اس نے کہا تھا کہ مین مام، حالانکہ یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج کل یہ ورڈ بہت عام ہے کہ مین کا ورڈ یوز کرتے ہیں، ہم تو اس کو گالی تصور کرتے ہیں کہ ڈونٹ بی سو مین، یعنی اٹس ناٹ اے گڈ ورڈ، اینی ویز وہ سلینگ لینگویج جب عام ہو جاتی ہے نا، کہ میری ماں جو تھی وہ مجھے اس چیز سے بھی روکتی تھی، اس چیز سے بھی روکتی تھی، یہ بھی کام کرواتی تھی، وہ بھی کام کرواتی تھی۔
تو بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں سے سیکھ کے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا کچھ لرن کیا ہے وداؤٹ آور پیرنٹس ٹیلنگ اس ٹو ڈو اینی تھنگ. وی جسٹ ایبزاربڈ ایوری تھنگ. وہ دیکھتے ہیں اور وہ اس کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں, اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, کیا ایبزارب کر رہے ہیں. تو یہ بات کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے لیا کرتے تھے, آگے کی حدیث جو آگے آئے گی نا کہ بہت کم قیمت تحفہ بھی ہو تو اس کو بھی قبول کر لیا کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میری شان کے خلاف ہے, یہ کیا دیا, یہ کچھ دینے کی چیز ہے, یہ کچھ دینے کی چیز ہے. یعنی یو نو سم ٹائمز پیپل آر گیونگ بیکاز آف ان کی اپنی سوچ فرق ہے. وہ کسی چیز کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, ان کی نظر میں کسی چیز کی قیمت بہت زیادہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب کو یہ ضرورت ہوگی اور وہ آپ کو دے دیتے ہیں, اور آپ کی نظر میں وہ سب سے گھٹیا ترین چیز ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ کون یوز کرتا ہے. You don't say that to the person who is giving you the gift. You just accept it with open arms, with a smile on your face. اور پھر جی کسی نے کچھ کہنا ہے, اور پھر آپ اس کو تحفہ دیں بھی. اگر آپ نے یہ بتانا ہے نا کہ کہ اچھا تحفہ آپ کا سٹینڈرڈز کیا ہے. اچھا ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی غریب ہے تو پھر اس کو اسی طرح کا تحفہ دیتے ہیں, یعنی کم قیمتی تحفہ دیتے ہیں کہ اس کو کیا پتا, اس کو کیا پتا کہ وہ چیز کیا ہے, بس جیسا ان کا سٹینڈرڈ ہے ویسا ہی دے. نہیں, آپ نے اس کو اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق دینی ہے چیز. آپ نے اپنے پیسوں کو دیکھنا, میں باقی لوگوں کو کیسا تحفہ دیتی ہوں, میں اس غریب رشتہ دار کو یا اس غریب کو بھی ویسے ہی تحفہ دوں گی جو میں باقی لوگوں کو دیتی ہوں. میرا سٹینڈرڈ اس سے چینج نہیں ہوگا کہ ریسیونگ اینڈ پہ کون ہے. اچھا تحفہ دے نا دوسرے کو. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ایک دفعہ اپنے خچر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جا رہی تھی, اور بہت خوبصورت امامہ انہوں نے پہنا ہوا تھا اور خوبصورت پگڑی پہنی تھی. تو ایک بدو سا آیا اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو سلام کیا اور اس کی عزت کی اور اس کو اپنے خچر پہ بٹھایا, اس کو اپنا امامہ دیا. تو جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ عبداللہ وہ تو چھوٹی سی چیز سے بھی راضی ہو جاتا, آپ نے اتنی زیادہ چیزیں اس کو کیوں دے دی. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ یہ میرے ابو کا دوست تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ان کی بھی عزت کی جائے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو چھوٹی سی کوئی چیز دے دیتا ہوں اور خوش تو ہو جائے گا نا, یہ غریب سا بندہ ہے, بدو ہے, اس کو کیا پتا. لیکن انہوں نے اپنا امامہ اتار کے, اپنا پگڑی اتار کے تو اس کو دی. سو وی جسٹ کیپ آور اسٹینڈرڈ, وہ جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے اس کو لوگوں کے اس کے مطابق اوپر نیچے نہیں کرنا. جو ہمیں اپنے لیے چیز پسند ہے ہم دوسرے کو دیں گے. اور لینا اور دینا یہ دونوں کام کرنے چاہیے. اگلی حدیث ہے عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجیب الداعی ولا ترد الہدیۃ ولا تضرب المسلمین. دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو, تحفہ مت لوٹاؤ اور مسلمانوں سے لڑائی نہ کرو. اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اگر آپ نہیں کریں گے, یعنی اگر آپ دعوت قبول نہیں کریں گے اور تحفہ لوٹا دیں گے, جو کسی نے دیا ہے وہی اٹھا کے دوسرے کو واپس کر دینا کہ مجھے نہیں چاہیے, اور لڑائی کریں گے تو پھر معاشرے کے بیچ میں بے چینی ہوگی. اگر آپ غور کریں نا قرآن پاک کے بیچ میں اور احادیث کے بیچ میں, تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ بہترین چیزیں جو معاشرے میں محبت پیدا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم دیا. اور وہ چیزیں جو معاشرے میں بے چینی پیدا کرتی ہیں, لڑائی جھگڑا فساد, اس سے سختی سے منع کیا. اب ایک جگہ پہ یہ دیکھیں 3 چیزوں کو جمع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی تمہیں دعوت دے تو دعوت کو قبول کر لو. اب کوئی دعوت کو قبول نہیں کرتا نا تو دوسرا بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے
یہ کیوں نہیں آیا؟ کیا وجہ ہوئی؟ میں نے کچھ کہا تھا، کوئی خرابی ہو گئی ہے، یا اس کے دل میں کوئی چیز آ گئی ہے، کسی نے اس کے کان بھر دیے میرے خلاف. اتنے گمان ڈالتا ہے شیطان، اتنے گمان ڈالتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کھلے دل سے دعوت کو قبول کر لیں اور آپ کہیں کہ ہاں جی بالکل کیوں نہیں، اور آپ مل کے بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مائی گاڈ کتنے عرصے سے ہم کریونگ کر رہے تھے کہ ایسی کوئی مجلس ہو، کہیں پر بیٹھیں، باتیں کریں اور ریلیکس ہوں. مسلمانوں کا آپس میں ملنا اور ہنسنا بولنا کتنی پیاری چیز ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. کووڈ نے اور بھی اس کے اوپر کر دیا مصیبت. وہ پہلے ہی لوگ نہیں ملتے تھے، کووڈ کا زمانہ آیا تو بالکل ہی ملنا جلنا چھوڑ دیا، میل ملاقات کا طریقہ ہی ختم ہو گیا. تو جب بھی کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کرے، اور اگر آپ کسی وجہ سے نہیں جا رہے تو دوسرے کو اکنالج کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جزاکم اللہ خیر، آپ نے بہت ہی پیاری بات کی ہے، انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. میری یہ پرابلم ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی، اس دفعہ میں بزی ہوں یا کچھ بھی ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر دفعہ یہ ہو کہ ہر دفعہ کوئی آپ کو انوائٹ کرے اور آپ ہر دفعہ ہی بزی ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ضرور میل ملاقات رکھنی چاہیے، اس سے دلوں کی قدورتیں دور ہوتی ہیں، انسان خوش ہو جاتا ہے، انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، بہت سارے آئیڈیاز مل جاتے ہیں، دوسرے کی مصیبت پریشانی پتہ چل جاتی ہے، اس کی مدد کا آئیڈیا مل جاتا ہے، بہت سارے نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. There are so many things that you can do. اور پھر وَلَا تَرُدُّ الْهَدِيَّةَ، ہدیے کو واپس نہ لوٹاؤ. اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اس سے دوسرے کو بہت ہتک فیل ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈس ریسپیکٹ فیل ہوتی ہے، اور ایک دل کے اندر ایک ایسا فیلنگ پیدا ہوتی ہے جو آپ کو چین اور سکون سے نہیں رہنے دیتا. بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں. while I'm telling you، مجھے اتنے لوگوں کا خیال آ رہا ہے کہ ایسے کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے خوشی کے ساتھ، اور ضرورت نہ بھی ہو تو رکھ لیں. ڈونٹ سے کہ کسی ایسے کو دے دیں جس کو ضرورت ہے. What are you trying to say؟ کسی ایسے کو دے دیں جس کو ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بات کرنی کوئی اچھی لگتی ہے؟ یہ کوئی ادب اور لحاظ والی بات؟ کسی خاتون نے کسی کو چوڑیوں کا تحفہ دیا، تو دوسری نے اس سے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ پڑا ہوگا اس لیے آپ نے اٹھا کے مجھے دے دیے. ڈیفینیٹلی آپ کے گھر میں ہوگا تو آپ نے دیا ہے، اور کہاں سے دینا تھا آپ نے؟ سبحان اللہ. یعنی یو ڈونٹ سے دیٹ، دس از ڈس ریسپیکٹ. اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ آپ کو سونے کی چوڑیاں وہ دلا کے دے گی؟ اگر اس نے دے ہی دیا ہے، ایون کہ آپ کا سائز بھی نہیں ہے نا، آپ اس کو رکھ لیں، آپ اس کو رکھ لیں اور آپ اس کو آگے گفٹ کر دیں کسی کو، لیکن ڈونٹ ریٹرن اٹ. وہ بہت زیادہ فساد پیدا کرتی ہے یہ چیز. وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کو سے لڑائی نہ کرو، ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، ان کے ساتھ مار کٹائی نہ کرو. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان کے در پہ ہے، لڑ لڑ کے لڑتے ہیں. وہ ایک تو فزیکل فائٹ ہوتی ہے نا، وربل فائٹ ہوتی ہے، ورچوئل فائٹ. یہ جو اس پہ فیس بک کے اوپر اور یہ جو میڈیا کے اوپر ہوتی ہے، کتنے لوگ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ یہ بلینگ ہوتی ہے. اس کو سائبر بلینگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس قدر یعنی لوگوں کے اندر یہ ڈپریشن ہے کہ لوگ کس طرح بدنام کر دیتے ہیں، یا کس طرح برا بھلا کہہ دیتے ہیں، یا کوئی سیکرٹ لیک آؤٹ کر دیتے ہیں. لڑائی جھگڑے، جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کی کوئی عزت ہے، وہ اس کو اس طریقے سے بے عزت کرتے ہیں. اور میڈیا پہ ایک دفعہ کوئی چیز آ جائے صحیح، یو وونٹ بی ایبل ٹو کنٹرول اٹ. آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ ایک دم پھیلتی ہے. ظالم کے بارے میں بات کرنا وہ اور چیز ہے.
لیکن یہ فضول کے لڑائی جھگڑے اور پھر بعد میں اس کا ریگریٹ بھی ہو اور یہ بھی پتا چل جائے کہ وہ بات غلط تھی جو جس کے اوپر اتنا بڑا جھگڑا ہو گیا، تو ریگریٹ کے اوپر ریگریٹ. سو نیور ایور اوائڈ ہی کرنا چاہیے. پتہ ہے کیوں؟ ایک تو یہ کہ ہم دوسرے کا ہم کو پتہ نہیں ہوتا. واللہ عالم کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی محبوب ہو. جس بندے سے ہم جھگڑا مول لے رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ولی ہو. ہم اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر رہے اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی سائڈ پر ہوں. پھر تو لڑائی جھگڑا جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں نا اتنا کریں، کیونکہ آج کل نا ہر بندہ اتنا بلنٹ ہے، اتنا بلنٹ ہے. اور اسٹریٹ فارورڈنیس کے نام کے اوپر کیا میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی دیٹ اسٹریٹ فارورڈ. جسٹ ہولڈ یور ٹنگ. ڈونٹ بی دیٹ بلنٹ. ہر وقت جو ہے نا میڈیا نے نا انسان کے اندر جو عزت اور جو ادب اور جو لحاظ، وہ جو مینرز کی وجہ سے وہ انسان تھا نا، وہ ہٹا کے جانوروں جیسا بنا دیا. بالکل جانوروں جیسا. کوئی پتا نہیں کہ آگے کون سا بندہ ہے جس کے سامنے بولنا ہے یا نہیں بولنا، اور کون سا لفظ بولنا ہے کون سا لفظ نہیں بولنا، کس جگہ پر کچھ بات کرنی ہے اور کس جگہ پر نہیں کرنی. یہ جو سینس ہے نا، یہ کامن سینس یہ انسان میں سے چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے سارا سکون معاشرے کا ختم ہو گیا. پہلے تو چلے انسانوں کی ملاقات ہوتی تو کوئی جھگڑا ہوتا ہوگا. اب تو ان فورمز پہ جھگڑے چلتے ہیں، واٹس ایپ کے گروپس کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ان کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ ہمیشہ ضرور یہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. ایک فزیکل فائٹ جو ہوتی ہے نا، اس میں بندے کو چوٹ لگ جائے نا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس سے بھی منع کیا گیا کہ نہ مارو. لیکن یہ جو ایموشنل ہرٹ ہوتی ہے نا، یہ آج کل بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. اور لڑائی کے معاملے میں ابھی کل پرسوں کیا میری فرینڈ بتا رہی تھی کہ یہاں پر کسی مسلمان آدمی نے دوسرے مسلمان لڑکے کو مار دیا. میں نے کہا اللہ کیسے مار دیا؟ کیا آپس میں جھگڑا تھا؟ تو کیا کرتے ہیں کہ اپنے پاس ویپنز رکھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب آپ کو غصہ چڑھے گا تو آپ کا ہاتھ اس پہ پڑے گا ہی پڑے گا. آپ نے وہ رکھا کیوں؟ ایسی کوئی زبردست فائٹ ہوتی کوئی نہیں. کیا آپ اتنی ڈینجرس چیزیں اپنے ہینڈ ہی رکھیں؟ چلے مکہ بندہ مار لیتا ہے، کچھ اٹھا کے بندوق نکال کے اس کو مار دی. 34 ایئرس اولڈ کو مار دی. اب اس کے اپنے گھر والوں کا کیا حال ہو رہا ہے، اور اس جس کو مارا ہے اس کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں محفوظ رکھے. اور ہم جب تک پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں ہمیں بہت ساری چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، انسان ہوش کرتا ہے. اچھا اگلی حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرض علیہ ریحان فلا يرده فإنه خفیف المحمل طیب الریح. کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے خوشبودار پھول یا پیش کیا جائے تو وہ اس کو نہ لوٹائے، اس لیے کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے اور اس کی خوشبو عمدہ ہے. یعنی چھوٹی سی بھی چیز کوئی دے تو دوسرا اس کو خوشی کے ساتھ اور کھلے ماتھے کے ساتھ قبول کرے. اب ہم تھوڑا سا غور کیجئے کہ تحفہ دینے میں بھی آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی کو اور اس نیت کو ضرور دیکھنا ہے کہ کس نیت کی وجہ سے آپ یہ تحفہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ موقع آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کا ہے. جیسے ویلنٹائنس ڈے ہوتا ہے نا، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ کیا دن ہے کہ جس میں آپ نے یہ
पक्की बात कर लिए कि आज तो कुछ ना कुछ मिले ही मिले, और आज ना मिला तो यानी बीवियां इंतजार करती हैं कि आज शोहर हमें फूल पकड़ाएगा या अंगूठी देगा या कोई तोहफा देगा, और ना दिया तो उसकी शामत। यानी क्या हमने अपनी जिंदगी को बना लिया। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये मोहब्बत पैदा करने वाली चीजें हैं। और ये जो वैलेंटाइंस डे के ऊपर ना मिले तो एक रफड़ पड़ जाए और एक फसाद पड़ जाए, वो मोहब्बत पैदा करने वाली चीज नहीं है। यानी हम हमारी रोल मॉडल्स कौन बन गए हैं, हम किन को देखकर अपनी जिंदगी को शेप कर रहे हैं, और किस चीज को छोड़ रहे हैं, ये देखें। सही बात है ना। यानी सुबहान अल्लाह, हर चीज में अल्लाह की मर्जी को देखें। और फिर अगर कोई आपको छोटा सा तोहफा देता है और वो फूल भी है ना, तो उसको कबूल करें, उसको एक्सेप्ट करें, उससे खुश हों। और ये ना कहें कि ये क्या चीज है, ये क्या दे रहे हो आप मुझे। औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा असर हुआ है मीडिया का, बहुत ज्यादा। और जब औरत के ऊपर असर हो जाता है ना, अगर अच्छा असर लेती है तो औरत बहुत स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा बड़े काम कर सकती है और पूरे माशरे को सुकून वाला बना सकती है। और अगर औरत गलत असर लेती है तो फिर वो पूरे माशरे में बेचैनी फैला सकती है। औरत ही अपने बेटों की तरबियत कर रही होती है, और औरत ही अपने शौहर के दिमाग को या तो सुकून वाला कर रही होती है या बेचैन कर रही होती है। औरत ही अपने बाप के बारे में भी ये मतलब ये उसका उसका असर होता है उसके ऊपर, एक बेटी के तौर पर, एक बीवी के तौर पर, एक बहन के तौर पर, एक माँ के तौर पर। और जब तक औरत के पास नॉलेज नहीं ना होगी और उसके बीच में इतदाल नहीं होगा, उसको ये पता नहीं होगा कि किस चीज किस जगह में किस चीज को फिट करना है, तब तक माशरा पुरसुकून नहीं हो सकता। अब आप ये देखिए कि कोई बच्चा भी आता है ना और छोटा सा फूल भी लेकर आए, तो आप कैसे कहते हैं, आपको क्या कहना चाहिए? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी चीज मेरा बेटा लेकर आया है। और आप उसको संभालते हैं और आप कहते हैं ये देखे जी, क्या लेकर आया। अब अब एक को बताते हैं, दूसरे को बताए, बच्चा समझता है कि वाह जी वाह, क्या मेरी शान है। कभी मेरे बच्चे वो बाहर से पीला फूल भी ले आते हैं ना, जो बहुत ज्यादा हो जाता है, इधर जरा सी बारिश होती है ना तो पीले फूल पूरे भर जाते हैं, वो ला के मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। फिर मैं उसकी तस्वीर भी खींचती हूँ, फिर मैं उसको ग्रुप में लगाती हूँ कि मेरे बच्चे ने कितनी प्यारी चीज दी है। इतना उनको अच्छी फीलिंग होती है। अब आप सोचें कि अगर कोई बड़ा बंदा ऐसे करे कि कोई फूल लेकर आए या कोई खुशबू दे, तो दूसरे बंदे को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए उसको। और ये जो पीछे दावत की बात आई है ना, दावतों में भी एतदाल रखना चाहिए। अ, उम, कुछ लोगों के घरों में बहुत ही दावतें होती हैं। यानी उनका कोई दिन फारिग नहीं होता, कोई हफ्ता फारिग नहीं होता, और वो दावतों के ऊपर दावतें करते हैं। ये जो मैं बैलेंस का बता रही हूँ ना कि एक दफा पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं किसी के साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो थक गई, इतनी ज्यादा पार्टीज होती हैं कि जनाब मैं थक जाती हूँ, कोई आराम का वक्त नहीं मिलता। तो दूसरी कहती है तो कह दो ना कि नहीं आ सकती मैं, उनको बता दो। तो उसने कहा नहीं नहीं, फिर अगर मैं ना गई तो फिर वो भी नहीं हमारी पार्टीज में आएंगी। तो उसमें भी एतदाल देखना होता है कि ये ना हो कि आपके पास ना पढ़ने का टाइम हो, ना कुरान का टाइम हो, ना नमाजों का टाइम हो, और बस पार्टीज ही पार्टीज चल रही हो। ऐसी दावतों को भी यानी एतदाल में रखना चाहिए कि थोड़ा सा हमें दीन ईमान के ऊपर भी काम करना है। और लोगों को ये, अगर दावत आप करते हैं तो आप उनको आइडिया दें कि क्या दावत में हो सकता है, बैठ जाएं, थोड़ी सी सोचने वाली बात करें। मैं नहीं कहती कि आप पढ़ना पढ़ाना ही शुरू कर दें कि लोगों को बुलाया तो, लेकिन थोड़ा सा थॉटफुलनेस लोगों को सिखा दें कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। जैसे हमारे अब्बू क्या किया करते थे कि कोई भी मजलिस होती थी तो
بلاتے تھے، چلو آپ آ کے قرآن کی کوئی سورت سنا دو، اور بچے جو ہے نا بچے انوالو ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ڈرتے ہیں کچھ. میں بہت ڈرتی تھی اس بات سے کہ وہ دعوت ہوئی تو ابو نے مجھے ضرور کہنا ہے سب کے سامنے کہ تم پڑھ کے سناؤ. لیکن ایک تو کانفیڈنس بھی، اور ایک ماحول چینج ہو جاتا ہے لوگوں کا. لوگ قرآن کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کو بٹھا کے آپ کہیں چلو آپ کو کہانی سناتی ہوں یہ والی، آپ نے سننی ہے کہانی؟ اچھا بچے سنیں گے تو سارے بڑے بھی سننے کے لیے بیٹھ جائیں گے، اور آپ اسی کے بیچ میں انسرٹ کر دیں دین ایمان کو، یا کسی صحابی کی کہانی سنا دیں. یعنی وی نیڈ ٹو تھنک، یہ تحفے ہیں، یہ تحفے ہیں انسان کی پرسنالٹی کے لیے، اس کی سوچ کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں کیا ہوا تھا تو ہمارے گھر کی دعوت میں بھی وہی ہوگا، بلکہ اس سے ہمارا سارا زور کھانے پر ہوتا ہے. اچھا کھانا کھلائیں، لیکن صرف اچھا کھانا ہی نہیں کھلانا، کوئی نیا آئیڈیا، کوئی اچھی بات، کوئی حدیث، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات، اور وہ بھی ایسے پیرائے میں بتائیں کہ ان لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ ان کو پڑھا رہی ہیں، لیکن اتنے پیارے طریقے سے کہتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، ایک پلیٹ میں یہ اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اکٹھی کر دی ہیں، اور یہ ہمارے لیے لکھی تھی، یا کوئی اور چیز اس طرح کی بات. آپ یقین کریں کہ آپ اپنی دعوت میں بیٹھ کے جس راستے پر اپنے مہمانوں کو لگائیں گے نا، آپ کے مہمان ادھر ہی لگ جائیں گے، وہی باتیں شروع ہو جائیں گی. آپ دیکھیں کہ جب آدمی سیاست پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ گھنٹوں گھنٹوں ان کی سیاست کی باتیں نہیں ختم ہوتی، کیونکہ ایک بندے نے شروع کی ہوتی ہے وہ بات. اگر عورتیں فیشن پہ بات شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ بات نہیں ختم ہوتی. بالکل اسی طرح جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے بیچ میں وہ کوئی نہ کوئی بات ڈالتے ہیں نا، تو لوگ اس پہ بات شروع کر دیتے ہیں. ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، واقعی اللہ ہی کی مدد آئی تھی مجھے. تو وہ پورا کا پورا چینج ہی ہو جاتی ہے اس کی حالت. لیکن جہاں ڈرتے رہتے ہیں نا لوگ کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں کرنی، لوگ کہیں گے کہ یہ بس ہر وقت پڑھنے پڑھانے کی بات کرتی ہے، تو پھر ہماری دعوتیں بھی ویسی ہی ہوں گی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کہ جس مجلس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، قیامت کے دن وہ ایسے ان کو لگے گی جیسے مرے ہوئے گدے سے اٹھتے ہیں. یعنی اتنی بدبودار، اتنا ان کو کریت آئے گی اس مجلس سے. تو یہ جو تحفے کا کانسیپٹ کتنی مزے کے وہ چیپٹر تھا، اور میں نے اس کو کتنا سیریس بنا دیا. پر یہ ضرور سوچنا ہے، کیونکہ یقین کریں ریلی اگر آپ تھنک کریں گے نا تو اس وقت بہت خرابی ہے، بہت خرابی ہے. ہم نے کس کس جگہ پر اپنے آپ کو کریکشن کرنی ہے ہماری اپنی. وی نیڈ ٹو تھنک. ہم سوچے بغیر یہ نہیں کر سکتے. صرف یہ فیل کرنا کہ زمانہ خراب ہو رہا ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، وی کین ناٹ وائن آل دا ٹائم. ہر وقت یہ جو ہے نا رونا دھونا چھوڑ کے، اور ہم نے یہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کہاں سے کریکشن شروع کریں. ریپل افیکٹ ہوگا، ریپل افیکٹ ہوگا. اگر آپ کے گھر کی دعوت کے بیچ میں آپ نے یہ ان کو تحفہ دے دیا نا، کہ کس طرح سوچتے ہیں، کیا چیز دعوت کے بیچ میں ایڈ کر دیں، کون سی باتیں کریں، تو جب دوسری دعوت ہوگی نا تو اس میں بھی لوگ اسی طرح کی سوچ لے کر آئیں گے، اسی طرح کے کام کریں گے، اور شروعات آپ سے ہوئی ہوگی، اور اجر اور ثواب بھی آپ کو ہی ملے گا. اچھا، عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت الى ذراع او قراع لاجبت. صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو کیوٹ. کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے گی تو میں قبول کر لوں گا. وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ، اور اگر مجھے تحفہ دیا گیا، میری طرف بھیجا گیا، ذراع او قراع لقبلت، اور اگر مجھے بازو یا پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا. یہ گوشت کے وہ حصے ہیں جو عربوں کے لیے کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی یعنی بکری کا وہ بھی حصہ جو لوگوں کی نظر میں کچھ نہیں ہے،
اگر وہ اس پر دعوت دی جائے گی تو وہ کھا لیں گے، اور اگر وہ بھیجا جائے گا تو اس تحفے کو قبول کر لیں گے۔ آج کل تو بڑا سوچنا پڑتا ہے کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہوئے کہ دوسرا کوئی بہت ہی برا منا جائے گا۔ لیکن یہ کیا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے ہمیں کہ ہر چیز کو قبول کرنے والے بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کھانے کی دعوت کے اوپر بیٹھتے تھے اور اگر کوئی چیز ناپسند ہوتی تھی تو نہیں کھاتے تھے، اس کی برائی نہیں کرنے لگ جاتے تھے، اور یہ نہیں اپنے میزبان کو گلٹ دیتے تھے کہ تم نے تو وہ پکایا ہی نہیں جو میں نے کھانا تھا۔ نہیں کھانا تو نہ کھائیے، کچھ ایسی چیز کھانے لگ جائیں کہ دوسرے کو برا فیل نہ ہو، آپ کیا آپ کھا ہی رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میری تو کھانے کی کوئی چیز ہی نہیں۔ کتنا برا لگتا ہے دوسرے کو۔ تو اتنی دیر میں سیلڈ ڈال لیں، کوئی چاٹ ڈال لیں، کوئی اور چیز ڈال لیں جو آپ کی پسند کی ہے، اور آپ اپنا منہ چلاتے رہیں جب تک باقی لوگ کھا رہے ہیں۔ ایسے نہ دوسرے کو فیل کریں کہ اس کی ساری دعوت ضائع ہو گئی، وہ خود ہی اس کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے وہ چیز نہیں کھانی تھی۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل آؤٹ لاؤڈ۔ یہ ادب اور لحاظ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مجھے کھلائے گا تو میں کھا لوں گا، اور کوئی دے گا تو میں قبول کر لوں گا، نہ اس کو واپس لوٹاؤں گا، نہ اس کی برائی کروں گا، نہ کوئی ایسا ایکسپریشن دوں گا جس کی وجہ سے دوسرے کو بری فیلنگ ہو۔ پتہ ہے ایک یہ بھی چیز ہو گئی ہے، اگر آپ غور کریں، بہت سارے ایسے کیریکٹرز ہیں جو لوگوں کو گلٹ دیتے ہیں، لوگوں کو گلٹ دیتے ہیں، اور دیٹ از دیئر پرسنالٹی، یہ ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو تکلیف دے کر اور خود سکون محسوس کرتے ہیں، دوسرے کو بری فیلنگ دے کر، اس کے دل کو دکھ لگا کر۔ اور یہ دکھ لگانے کی بات ہے کہ اگر کوئی بھیجے تو آپ اس کو قبول نہ کریں کہ یہ ہم نہیں کھاتے، یہ کسی اور کو بھجوا دیجیے گا، اسی طرح پلیٹ واپس، یا کسی کی دعوت میں جا کے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں، you know what is this is not something that I eat۔ تھوڑا تھوڑا نا ہمیں اپنی اپنی پرسنالٹی کے اوپر غور کرنا ہے، ہمیں کھود کھود کے دیکھنا ہے کہ what do I do when someone gives me something or when someone offers me something, what do I do؟ تو انشاءاللہ باذن اللہ، اور یہ نہیں کہ ہر کوئی بندہ بڑا پاک صاف ہے، یعنی ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے، ہر بندے سے غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن جب ریمائنڈر آتا ہے تو انسان ایک دم اپنی کریکشن کر لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا، انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کروں گی، میں اس طرح کا بہیو نہیں کروں گی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العائد فی ہبته کالعائد فی قیئه۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا دیا ہوا تحفہ واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی کی ہوئی قے کا چاٹنے والا۔ استغفر اللہ، یعنی جسٹ امیجن ہاؤ ڈسگسٹنگ دس تھنگ از کہ کوئی قے کو چاٹے، کتنی گندی بات لگتی ہے، ایک دم دل خراب ہو جاتا ہے۔ اس چیز سے تو بڑا دل خراب ہوتا ہے، لیکن اس چیز سے دل خراب نہیں ہوتا کہ کوئی تحفہ دیا ہوا واپس پلٹائے کہ مجھے واپس کرو میرا تحفہ جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ بندہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے، بالکل بالکل ہوتا ہے۔ لوگوں نے اپنی بیوی کو تحفہ دیا ہوتا ہے، جیسے منگنی ہوتی ہے کبھی، یا نکاح ہوتا ہے اور تحفہ دیا ہوتا ہے، اور پھر جب نکاح خدا نخواستہ ٹوٹ جاتا ہے یا منگنی ٹوٹ جاتی ہے یا شادی ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر اپنی دی ہوئی چیزیں واپس مانگ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں جو دوسرے بندے نے استعمال کر لی ہوتی ہیں، کہ واپس کرو۔ اگر ان کو یہ پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ یہ اسی طرح ہے، تمہارا جو واپس کیوں، کیونکہ یہ گندی اور ناپسندیدہ چیز ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو تم ان کو قنطار بھی دے چکی ہو نا،
اگر بیویوں کو اور طلاق ہوتی ہے تو ان سے وہ واپس نہ مانگو بلکہ اور تحفے دو، تحفہ دے کے رخصت کرو ان کو، تاکہ ان کے دل میں کوئی گلا شکوہ نہ رہے۔ اور یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو اپنی دی ہوئی چیزیں ساری واپس پلٹا کے مانگتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو گھوڑا دیا، اور بہت اچھی نسل کا گھوڑا تھا، لیکن اس دوسرے نے اس کی قدر نہیں کی، اور حضرت عمر نے دیکھا کہ اس گھوڑے کا حال خراب ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس گھوڑے کو اس سے خرید لوں، واپس خرید لوں، اور پھر اس کا کیئر کروں، کہ اس نے تو قدر ہی نہیں کی اس کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، نہیں عمر، آپ نے واپس نہیں لینا۔ یعنی اس سے بھی دیکھیں نا کتنی بری فیلنگ آتی کہ لاؤ مجھے واپس بیچو اس کو، اور میں پھر اس کی ٹیک کیئر کر کے تمہیں دکھاتا ہوں۔ تو ہر وہ چیز جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جو آپ دے بیٹھے ہیں بس دے دیا، ختم، وہ آپ کے لیے اب نہیں ہے، وہ واپس آپ نے نہیں مانگنا۔ کبھی بڑی کبھی ایسے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی کو کوئی چیز دی ہوتی ہے اور وہ اس کی قدر نہیں کر رہا ہوتا کچھ، لیکن یو کین ٹیک اٹ بیک۔ ہاں، کچھ چیزوں میں جیسے ایک واقعہ یہ آتا ہے نا کہ ایک صحابی تھے اور انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو، یعنی ان کی دو بیویاں تھیں، تو انہوں نے ایک بیوی کے بیٹے کو اونٹ تحفہ دیا تھا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں یہ قبول نہیں کروں گی، میں اپنے بیٹے کو قبول نہیں کرنے دوں گی۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں قبول کرنے دوں گی؟ تو انہوں نے کہا اوکے، آپ ایسے کریں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں گے آپ نے میرے بیٹے کو تحفہ دیا ہے، اور اگر وہ اس کو اپروو کر دیتے تو ٹھیک۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹے کو تحفہ دیا لیکن میری بیوی اس کو قبول نہیں کر رہی اور کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو جا کے بتاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سب بچوں کو تحفہ دیا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر واپس کر دو، واپس لے لو یہ تحفہ، کیونکہ اس سے تمہارے باقی بچوں کے اندر حسد کا مادہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ واپس لو، کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ نے اپنے بچوں کے درمیان میں وہ کرنا ہوتا ہے، عدل کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، اس طرح کا تحفہ دینا جس کی وجہ سے بچوں کی آپس میں اینیموسٹی ہو جائے، وہ نہیں دے سکتے۔ ادر دین دیٹ، ہر چیز جو تحفہ دے دیا وہ دے دیا، وہ واپس نہیں پلٹا سکتے۔ اور ایک اور صورت بھی ہوتی ہے، اور وہ مہر کی واپسی کی صورت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے جب خلا عورت لیتی ہے تو پھر آدمی کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ یعنی عورت سے اپنا مہر واپس لے لے، اس کے علاوہ وہ کبھی بھی دوسری صورت میں جب طلاق دیتا ہے تو وہ کوئی تحفہ واپس نہیں لے سکتا، کوئی چیز واپس اس سے نہیں لے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان مینرز کو سیکھ جائیں، اور ہمارے اندر ہمبلنس پیدا ہو جائے، ہماری زبان نرم ہو جائے، ہم لوگوں سے ایسا معاملہ کریں جو محبت پیدا کرنے والا ہے۔ اگر دوسرا کوئی برا کام کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرے کو اسی وقت احساس دلایا جائے، تھوڑی دیر انتظار کریں، صحیح وقت کا انتظار کریں، اور پھر ایک ایسے طریقے سے کہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھنے والا ہو، اس کی ایگو نہ جائے کہ اس کا ضمیر جاگ جائے۔ لیکن موسٹلی ہم لوگوں کی ایگو کو جگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کا ضمیر نہیں جگاتے، ایسی بات نہیں کرتے جن سے ان کو غیرت آ جائے۔ اچھا، آج ہم اس چیپٹر کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ان جابر ابن عبداللہ قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اوتی عطان فوجد فلیجزی به، کہ جس شخص کو کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کا بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بدلہ دے۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، اور اگر وہ بدلہ نہیں دے سکتا، تحفہ واپس نہیں کر سکتا، کوئی اس کے پاس چیز نہیں ہے جو اس کو تحفہ دے، اگر بدلہ نہ دے سکے تو تعریف کر دے کہ بہت ہی پیارا تحفہ دیا تھا انہوں نے مجھے، بہت ہی یوزفل تھا میرے لیے۔ یعنی یہ کتنی پیاری چیز ہے نا کہ آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ آپ کا تحفہ بہت یوزفل تھا، مجھے بہت
اچھا لگا اس کو استعمال کر کے، وہ میرے بڑا کام آیا، تو دوسرے کا دل کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آپ نے تحفہ نہیں بھی دیا تو یہ تعریف کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ فمن اثنا به فقد شکرہ ومن کتمہ فقد کفرہ، کہ اگر آپ نے اس کی تعریف کر دی ہے تو پھر آپ نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، آپ نے اس کا بدلہ دے دیا، اور اگر آپ نے اس کو چھپا لیا تو پھر کیا آپ نے اس کی ناشکری کی۔ تو یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، بخیلی ہوتی ہے نا، کہ کسی کے تحفے کی ایکسپٹینس اور پھر اس کی تعریف کر دینا اور اس کو یہ احساس دلا دینا کہ تمہارا تحفہ کتنے کام کا تھا، اس میں بھی بخیلی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کام بھی نہیں کرتے، یعنی نہ تو کوئی بدلے میں کوئی چیز دیتے ہیں، نہ تحفے کے بدلے میں تحفہ، جیسے تحادو تحابو ہے کہ دیں گے محبت پیدا ہو جائے، یا تو اس طریقے سے محبت پیدا ہوگی کہ آپ تحفے کے بدلے میں تحفہ دیں، اور یا پھر اگر تحفہ دینے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو دوسرے کی تحفے کی تعریف کر دیں۔ اب آپ نے جب تعریف کی تو سمجھے کہ آپ نے بھی کوئی تحفہ اس کو دے دیا، ایٹ لیسٹ زبان سے تو کوئی تحفہ دے دیا نا۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ ادب اور یہ لحاظ سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو خوش کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے آپس کی محبت کو پیسے کے بغیر بھی خوش رہ سکتا ہے بندہ اور دوسروں کو خوش کر سکتا ہے، جب آپ ان کو اپریشیٹ کریں، جب آپ ان کو ریکگنائز کریں، تو سبحان اللہ کہ کوئی بھی طریقہ کریں لیکن محبت قائم دائم رہنی چاہیے، محبت کے طریقے کٹنے نہیں چاہیے، محبتیں کٹنی چاہیے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ دو بندے اللہ کی خاطر آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کا کوئی گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ جو اتنی پیاری دوستی تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا وہ ہے، خوشخبری ہے کہ دو بندے جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، ظاہر بخشے جائیں گے تو اس جگہ تک پہنچیں گے نا، لیکن ایک بندے کا گناہ اس دوستی کو چھڑا دیتا ہے۔ تو دوستیاں ہماری جو اللہ کی خاطر ہیں، جو محبتیں ہیں، وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، رشتہ داریاں ٹوٹنی نہیں چاہیے، محبتیں ٹوٹنی نہیں چاہیے، اور ہر وہ طریقہ استعمال کریں جس سے وہ محبت قائم رہے، دوسرے کے دل میں کوئی نفرت نہ آئے، معاشرے میں فساد نہ پھیلے، صحیح ہے نا؟ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور اب آپ نے کچھ شیئر کرنا ہے تو ضرور بتائیے، نہیں تو پھر ہم حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ کوئی تحفے کے بارے میں کوئی واقعہ نہیں آپ کو پتا، کوئی مزے کی بات ہو تو شیئر کریں، کیونکہ ہے یہ بڑا مزے کا چیپٹر تھا لیکن سیریس باتیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ کسی کو کبھی کوئی تحفہ ملا ہو یا آپ نے کسی کو تحفہ دیا اور اس نے لوٹا دیا ہو، یا کسی کا تحفہ آپ کے کام آیا ہو، یا کوئی بھی واقعہ، کچھ تو شیئر کیا کریں نا، تو اس سے میں بھی بہت کچھ سیکھتی ہوں، لیکن آپ لوگ بالکل نہیں بولتے۔ میم یہ بات تو صحیح ہے کہ شروع میں جیسے ہم نے پڑھا ہے نا پہلی حدیث کے تحادو تحابو، تو واقعی میری ایک فرینڈ تھی، انہوں نے مجھے نا ایک بک دی تھی۔ ویسے تو وہ سائیکالوجی ریلیٹڈ کتاب تھی، لیکن اس بک نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا، یعنی ویسے بھی اپنے پروفیشن میں بھی، لیکن اس میں جو لائف لیسنس تھے نا انہوں نے بھی، ہوں اور ابھی تک میں اس کو پڑھتی ہوں، ایک دفعہ حالانکہ پڑھ چکی ہوں پر دوبارہ تو جب بھی پڑھتی ہوں تو ظاہر ہے ان کی ایک یاد آتی ہے، یا ان کے ایک مطلب ایک گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کے لیے نا، تو ہوں یہ بات بالکل سچ ہے کہ وہ پھر آپ کی نا اس انسان سے محبت بڑھ جاتی ہے، حالانکہ وہ ایک ون ٹائم تھنگ تھی، پر ہوں۔ وہ رہتا ہے، وہ چیز رہتی ہے آپ کے ساتھ۔ اس دن میں اپنی کلاس کو بتا رہی تھی کہ جب ہم نے 2005 میں کیا کورس، تو ہمارے ساتھ بیٹھتی ہوتی تھی باجی، تو انہوں نے کیا، ان کا پین بہت پیارا تھا،
यानी वो नॉर्मल जैसे वो पाकिस्तान से उन्होंने मंगवाया हुआ था, और इंक वाला, लेकिन वो बड़ी आसानी से लिखता था और उसकी जरा सी मोटी राइटिंग थी, जिससे वो खूबसूरत भी लगता था। तो मैंने कहा बाजी आपका पेन बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। और ये बात क्या है कि मैं भूल गई। उन्होंने मुझे इतने सारे दे दिए और मैंने कुरान के बीच में नोट्स लिखे, और आज तक जब मैं नोट्स पढ़ती हूँ और मैं पढ़ाती हूँ तो वो मुझे याद आ जाती है बाजी, और उनका वो देना याद आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो माशाल्लाह। मेरी आंटी फोत हुई अभी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जन्नत नसीब करे। आप यकीन करें कि मेरी आंटी इतनी प्यारी खातून थी कि उनको तोहफे देने का इतना शौक था, इतना शौक था। और वो पता है मुझे क्या करती थी, मेरी बेटी मैंने पैसों का कुछ भी नहीं करना, जब तुम्हारे बच्चों की पार्टी हो ना तो तुमने मुझे बता देना, उनके कुरान मेरे पैसों से आएंगे, उनके तोहफे मेरे पैसों से आएंगे। अब यकीन करें कि मुझे आंटी नहीं भूलती, मेरे बच्चों के हाथों में उनके कुरान है, अभी तक वो पढ़ते हैं। और वो उस दिन मुझे मेरे बच्चे की अम्मी बता रही थी कि यू नो ये कुरान इतना प्यारा है कि मुझे भी इसी कुरान से पढ़ने की आदत होगी, मेरे बच्चे भी इसी कुरान से पढ़े और मैं भी इसी कुरान पे पढ़ती हूँ। जस्ट माशाल्लाह। इमेजिन है कि कितना प्यारा तोहफा है ना, कितना हम्म, प्यारा तोहफा है, और कितना वाकई में। उनके लिए सदका जारिया होगा ना। जी, सदका जारिया है बिल्कुल। हम्म। अस्सलाम वालेकुम मेरा बाजी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैं भी कुछ शेयर करूं। मैं मस्जिद में गई थी जब, तो वहां पर एक खातून मेरे बराबर में आकर बैठी, उनके पास तस्बीह थी बड़ी खूबसूरत सी। मैं ना उन्हें नहीं जानती थी, वो मुझे नहीं जानती थी। तो हम्म मैं उनसे सलाम करके कहा, मैंने कहा आपकी तस्बीह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो कहने लगी अच्छा आपको अच्छी लगी, मैंने कहा जी। तो कहने लगी अच्छा ये आप ले लें। मैंने कहा अरे नहीं मैं इसलिए नहीं कह रही थी कि आप मुझे दे दें। कहने लगी नहीं नहीं ये देखें आपके कपड़ों से भी मैच कर रही है, तो हम्म आप ले लो बेटा, मेरे पास बहुत है। मैं तो इसी तरह जो भी तारीफ करता है मैं उसको दे देती हूँ। मैं वो जब भी तस्बीह पढ़ती हूँ मैं उन खातून के लिए जरूर दुआ करती हूँ, हालांकि मैं उन्हें जानती नहीं हूँ। हम्म हमेशा मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है कि हम्म देखो उन्होंने मतलब ना जान ना पहचान, और उन्होंने सिर्फ तारीफ पे, ऐसे भी लोग हैं माशाल्लाह जो तारीफ हम्म करने पे ही जो है आपको चीजें दे देते हैं। तो मैं जब भी वो हम्म। तस्बीह करती हूँ मैं उनको उनके लिए जरूर दुआ करती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा प्यारी लगता है। बात ये देखिए ना, ये नहीं आप जानते लेकिन मुसलमान की मुसलमान से मोहब्बत है ना, किस कदर प्यारी चीज है और कितना मजा आता है इस चीज से। छोटी सी चीज है, कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं थी, आप खुद भी जी खरीद सकती थी, लेकिन उनके देने से आपको कितना प्यारा फील हुआ ना। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी ने कुछ शेयर करना है? नहीं। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत यंग थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए थे। और उन्होंने बहुत थोड़ी छोटी सी उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कुछ सीखा था, और इनको मुफस्सिर कुरान भी कहते हैं। और हिब्र का वर्ड भी इनके लिए यूज होता है। ये बहुत बड़े आलिम दीन थे। और क्योंकि जब ये पैदा हुए थे ना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, तो इनकी अम्मी ने इनको कुछ नहीं दिया था। सबसे पहली चीज जो इनके पेट में गई थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाब दहन था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको घुटी डाली थी और इनके लिए दुआ की थी। और ये 13 साल के थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए थे। जस्ट इमेजिन, 13 साल के थे, उस एज तक में इन्होंने कितना इल्म हासिल कर लिया था। और उसके बाद भी ये इतने ज्यादा शौकीन थे कि हर सहाबी की इज्जत किया करते थे और उनसे हदीस सुना करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये लगे रहते थे जब ये छोटे थे, कि एक दफा कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू का पानी दिया करते थे ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की तो ये इनके पीछे खड़े हो गए। और ये नफल नमाज थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खत्म करके कहा कि आप मेरे पीछे क्यों खड़े हुए हो। तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपका अदब और एहतराम जो है ना, मुझे ये सूटेबल नहीं लगा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो मैं आपके पीछे खड़ा हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की थी कि अल्लाह सुब्हान व तआला अब्दुल्ला को हिकमत और दानाई अता फरमा। और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का जब आपस में वो टसल चल रही थी ना,
تو اس وقت میں کیا ہوا کہ کافی سارے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس، اور یہ زمانہ نا بہت خراب تھا، اس وقت لوگ مرنے مارنے کے اوپر تلے ہوئے تھے، بہت ہی زیادہ فساد تھا، اور یعنی بے چینی تھی. تو حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے باغیوں سے بات کرنے کی اجازت دیجیے. تو حضرت علی نے کہا کہ عبداللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، یعنی آپ ان کے پاس جاؤ تو وہ آپ کو مار ہی نہ دیں کیونکہ آپ میرے ساتھی ہو. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے جانے دیں. کیونکہ لوگ ان کی عزت تو کیا کرتے تھے لیکن اس وقت بہت ہی بغاوت میں آئے ہوئے تھے نا. تو یہ گئے حضرت عبداللہ ان کے پاس اور کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ، ان باغیوں سے کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی حضرت فاطمہ کے شوہر اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو شکوہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں 3 باتوں پہ اختلاف ہے ان سے، کہ پہلا یہ کہ انہوں نے اللہ کے دین میں انسانوں کو حاکم کیوں بنایا ہے، دوسرا یہ کہ امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جنگ کیا لیکن ان کا مال کیوں نہیں لوٹا اور انہیں قیدی کیوں نہیں بنایا، اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام کے ساتھ سے امیر المومنین کا خطاب کیوں ہٹا دیا. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں ان اعتراضات سننے کے بعد میں تمہیں جواب دوں اور قرآن سے دلیل دوں تو کیا تم اپنی بات سے ہٹ جاؤ گے؟ کیا تم حضرت علی کو کے ساتھ ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ بہت ینگ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے، اور علم کا عالم دیکھیں کہ وہ قرآن سے دلیلیں لا لا کے اور ان کو کیسے بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو جو جانور اس نے مارا ہو اس کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے. میں کہنے لگی حضرت عبداللہ میں اللہ کو گواہ بنا کر تم سے پوچھتا ہوں کہ انسان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے انسان کا حاکم بنانا زیادہ بہتر ہے یا خرگوش کی جان بچانے کے لیے انسان کا حاکم بنانا بہتر ہے؟ یہ دلیل سن کر سب نے کہا کہ بلا شبہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جانور اگر تم نے احرام کی حالت میں مارا ہے تو 2 آدمیوں کو حاکم بناؤ. اگر جانوروں پہ اللہ تعالیٰ حاکم بنا رہے آدمیوں کو تو انسانوں پہ نہیں بنائے گا. تو ان سب لوگوں نے کہا ہاں ہاں آپ نے صحیح دلیل دی ہے. پھر آپ نے کہا کہ وہ پہلے اعتراض کو انہوں نے ہٹا دیا. پھر ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ان حضرت عائشہ سے اور حضرت امیر معاویہ سے جنگ کی لیکن ان کا مال نہیں لوٹا اور انہیں قیدی نہیں بنایا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ماں نہیں ہے؟ کیا تم ان کو، وہ تمہاری ماں ہے اور تم ان کو قیدی بنانا پسند کرو گے؟ اگر ہاں تو تم کفر کے مرتکب ہوگے، اور اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں ہونے کا انکار کرو گے تو بھی تم کفر کے مرتکب ہوگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک سورہ میں کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات سے مقدم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اب تم اپنے لیے جو چاہو پسند کر لو. ساروں نے نگاہیں جھکا لی، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ان کو قیدی بناتے اور ان سے مال لوٹتے. تو پھر یہ شرمندہ ہو گئے اور اپنی نگاہیں جھکا لی. سب نے کہا جی ہاں ہم دوسرے اعتراض سے بھی دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں. پھر تیسرا انہوں نے کہا کہ تمہارا اعتراض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام کے ساتھ سے امیر المومنین کا خطاب کیوں ہٹا دیا. تو تمہیں یاد نہیں کہ صلح حدیبیہ میں جب سہیل بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم تو آپ کو محمد بن عبداللہ ہی جانتے ہیں، ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے، تو اللہ کے رسول والی بات جو ہے نا وہ ہم نہیں مانیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ رسول اللہ کا ورڈ جو ہے وہ مٹا دیا تھا. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مٹا دیا تھا اس وقت حکمت کی بنا پر، اور اب اگر حضرت علی نے امیر المومنین کا ہٹا دیا حکمت کی بنا پر، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تو یہ دلیل سن کر حاضرین نے اپنے سر جھکا دیے اور سارے اعتراضات سے دستبرداری اختیار کر لی. حضرت عبداللہ بن عباس اتنے زیادہ عقل مند اور قرآن میں اتنی گہری نظر رکھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ اطلاع ملتی کہ فلاں صحابی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو میں بلا تاخیر ان کے گھر پہنچتا، دہلیز پر چادر بچھا کر بیٹھ جاتا،
ہوا سے مٹی اڑ اڑ کر مجھ پر پڑتی رہتی، لیکن میں صاحب علم کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے آرام میں مغل ہونا مناسب نہ سمجھتا، ان کا دروازہ نہ کٹکھٹاتا، ان کو ڈسٹرب نہ کرتا، انتظار کرتا کہ جب وہ خود سے گھر سے باہر آئیں اور مجھے باہر بیٹھا ہوا دیکھیں تو میں ان سے وہ بات پوچھ لوں۔ اور وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، عبداللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ہمیں پیغام کیوں نہیں پہنچایا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، ہم پر آپ کی عزت واجب ہے۔ لیکن میں کہتا میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پیاسا چشمے کے پاس آتا ہے، نہ کہ چشمہ پیاسے کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اساتذہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ کبار علماء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ بہت شفقت اور محبت کا سلوک کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر چڑھے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اس کو ادب کے ساتھ ایسے جیسے کوئی اپنی آقا کی خدمت کرتا ہے اور ادب کرتا ہے، حضرت زید بن ثابت کے ساتھ ساتھ چلنے لگے ان کے گھوڑے کو پکڑ کے۔ تو حضرت زید بن ثابت نے کہا عبداللہ ایسے نہ کیا کریں، تو آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی عزت کریں۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا اپنا ہاتھ تو مجھے دکھائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت زید نے ان کا ہاتھ چوم لیا اور کہا ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان سے محبت کریں۔ یعنی یہ سارے لوگ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس گناہ گاروں سے یعنی گناہ کے بارے میں خطاب کرتے تو کہتے اے گناہ کے مرتکب، گناہ کرتے وقت تیرا خوش ہونا اس گناہ سے کہیں بڑا جرم ہے۔ یعنی اگر گناہ کر کے خوش ہو رہے ہو تو اس گناہ سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ تم اس پہ جو خوشی منا رہے ہو۔ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت تو لوگوں سے خود تو خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے تیرا دل خالی ہوتا ہے۔ گناہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ناکام ہو جائے تو کافی افسوس ملتا ہے۔ یاد رکھ یہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ میم وہ پھر سے 1 منٹ رہ گیا، کیا کرنا ہے دوبارہ؟ نہیں نہیں نہیں، ختم کرنی ہے کلاس انشاءاللہ تعالیٰ، چلے اگلی دفعہ پھر بات کا بتا دوں گی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔